MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ورحمۃ اللہ اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا
أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسب سابق اس جمعے کا آغاز بھی، اس خطبے کا آغاز بھی مختلف ممالک میں مختلف جماعتی اجتماعات کے ذکر سے کرتا ہوں۔ مجلس انصار اللہ ضلع اسلام آباد کا تربیتی اجلاس کل سے شروع ہے اور آج اختتام پذیر ہوگا۔ مجلس خدام الاحمدیہ بنگلہ دیش کا سالانہ اجتماع بھی شروع ہے جو 21 سے 23 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ آج مجلس انصار اللہ ضلع سیالکوٹ اور ضلع لودھراں اور مجلس انصار اللہ بیت التوحید لاہور کے سالانہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اور کل لجنہ ماءاللہ اور ناصرات الاحمدیہ یادگیر ہندوستان اور لجنہ ماءاللہ کیرلا کا صوبائی اجتماع اور اسی طرح مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کا 16واں اور اطفال الاحمدیہ بھارت کا 15واں سالانہ اجتماع اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ بھارت کا خدام الاحمدیہ کا اجتماع تو دراصل بہت پرانا ہے، جب سے
خدام الاحمدیہ کا آغاز ہوا ہے وہ قادیان بھارت ہی سے ہوا تھا، اس لیے تعجب ہے کہ انہوں نے اپنا سلسلہ کیوں کاٹ لیا، جبکہ پاکستان کی جماعتوں نے یہ گنتی اسی وقت سے شروع کر رکھی ہے جب سے کہ خدام الاحمدیہ کا آغاز ہوا تھا۔ تو بھارت کا اجتماع جو ہے وہ بہرحال اسی وقت سے شروع ہونا چاہیے جب سے خدام الاحمدیہ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بھارت ملک کا الگ اجتماع اب ہو رہا ہے تو وہ تو پھر چند سال کی گنتی ہے۔ جب میں نے یہ اعلان کیا کہ ایک مرکزی صدر کی بجائے مختلف ممالک کے اپنے اپنے صدران ہوں گے، اس حساب سے پھر ان کا یہ اجتماع اس وقت سے شمار ہونا چاہیے۔ بہرحال 16واں نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ پرانا اجتماع ہے جو چل رہا ہے۔ لجنہ اللہ پنجاب کا صوبائی سالانہ اجتماع ہندوستان کا ہی کل بروز ہفتہ شروع ہوگا۔ جماعت احمدیہ ٹرینیڈاڈ ٹوباگو کا جلسہ سالانہ پرسوں 24 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک دو باتیں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ اول تو مجلس خدام الاحمدیہ بنگلہ دیش اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی فعال مجلس ہے، اور میری توقعات سے بہت بڑھ کر مخلص اور فدائی خدام اس مجلس میں ہیں۔ بہت سخت گھمبیر حالات میں، جبکہ ہر طرف سے خطرات نے ان کو گھیر رکھا تھا اور تعداد بہت تھوڑی تھی، بڑی جمع مردی کے ساتھ اور بڑی ہمت اور اخلاص اور توکل کے ساتھ انہوں نے وقت گزارے ہیں، اور اللہ نے پھر ساتھ ساتھ اس کے پھل بھی عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روایات کو بھی ہمیشہ زندہ رکھے، پہلے سے بڑھ کر ان خوبیوں میں بڑھائے، اور دنیا بھر کے خدام کو اس پہلو سے اپنے اپنے ملک میں بھی اور دنیا کے لیے بھی مثالی بنا دے۔ جہاں تک جماعت مجلس انصار اللہ سیالکوٹ کا تعلق ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ کو دنیا بھر میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ جماعت احمدیہ کے آغاز پر سب سے زیادہ ضلع قادیان کے گرداسپور کے علاوہ سب سے زیادہ جس ضلع نے احمدیت کی خدمت کی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ہے، وہ ضلع سیالکوٹ تھا۔ اور اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے بھی اس ضلع کے احمدیوں پر اتنے فضل نازل فرمائے کہ آج ساری دنیا میں ان بزرگوں کی اولادیں وہ اپنے باپ دادا کی خدمات کا پھل کھا رہی ہیں، اور اتنی حیرت انگیز ترقیات ان خاندانوں کو ہوئی ہیں کہ انسان حیرت سے دیکھتا ہے کہ کس ضلع سے لوگ اٹھے ہیں اور کس طرح ساری دنیا پہ پھیل گئے، اور دینی دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی بڑی عظمتیں حاصل کی، بڑے بڑے مقامات حاصل کیے، اور آئندہ ان خاندانوں نے دوسری جگہوں میں پھیل کر خدمت کے جھنڈے بلند کیے، اور ابھی بھی دنیا کی اجتماعی خدمات میں خدام سیالکوٹ کے احمدیوں کی نسلوں کی خدمات کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا بنی اور کیا بگڑی، کہ انہوں نے ان دین کی خدمات سے دین کی خدمات میں دلچسپی کم کر دی۔ منہ موڑنے کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، دنیا کے دھندوں میں زیادہ مشغول ہو گئے، دین پر سیاست کو ترجیح دینے لگے، خاندانی رقابتوں اور شراکتوں میں مبتلا ہو گئے، اور اپنی عزتیں دنیا کی ذلیل نمبرداریوں میں شمار کرنے لگے، اور چودراہٹ کا وہ بگڑا ہوا تصور جس نے ایک لمبے عرصے تک پنجاب پہ قبضہ کیے رکھا تھا، وہ ان خاندانوں کے سروں میں سما گیا، اور اس کے بعد پھر وہ سارا وقار کھو بیٹھے۔ سیالکوٹ کی جماعتیں صف اول میں شمار ہونے کی بجائے سب سے پیچھے جا پڑیں، اور اب وہ ماضی کی یادگاریں ہی رہ گئی ہیں، جیسے کھنڈرات رہ جایا کرتے ہیں۔ کم ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان پرانی اقدار کو زندہ رکھنے کے تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے یہ احساس بیدار ہو رہا ہے۔ انصار اللہ سے میں خصوصیت سے مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ کے اس دنیا میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں،
اگرچہ خدام انصار سے پہلے بھی مر سکتے ہیں، اطفال بھی خدام سے پہلے مر جاتے ہیں، لیکن بالعموم جب ہم ایک گروہ کی بات کرتے ہیں تو انصار کے اس دنیا میں رہنے کے دن خدام اور اطفال کے مقابلے پر تھوڑے ہیں۔ ان تھوڑے دنوں میں جتنی خدمت کی توفیق ہے وہ حاصل کر لیں۔ جس حد تک کھوئی ہوئی روحانی اقدار کو اثر نو حاصل کرنے کی کوشش ہے، آپ اگر یہ کوشش کریں تو آپ کے نیک اثرات آپ کے نوجوان نسلوں پر بھی اور چھوٹی بچہ نسلوں پر بھی پڑیں گے۔ اور میری ہمیشہ سے دعا رہی ہے اور تمنا رہی ہے، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، کہ سیالکوٹ کو اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کو عطا ہوا تھا، اور ان کھوئی ہوئی اقدار کو اثر نو چمٹ جائیں، حاصل کریں پھر چمٹ جائیں، حرز جان بنا لیں اور نہ چھوڑیں جب تک کہ خدا کا بلاوا ان کو نہ آ جائے۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک زندہ ہیں ان اعلیٰ بزرگ اقدار سے چمٹے رہیں۔ اسی میں ان کی زندگی ہے، اسی میں ان کی دنیا ہے، اسی میں دین ہے۔ جب سے جو وہ وبا پڑی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سیالکوٹ کی جماعتوں کا نہ دین رہا نہ دنیا رہی، آپس میں پھٹ گئیں، عزتیں اور وقار مٹ گئے۔ اس ضلع میں وہ لوگ جو پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جماعت احمدیہ پر زبانیں دراز کرنے کا، جن پر ایک عظیم روب طاری تھا جماعت کا، ان لوگوں نے اٹھ کے ان کو بھی گالیاں دیں، مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بھی زبانیں دراز کیں اور ہر طرح سے گند اچھالے۔ تو یہ کوئی زندہ رہنے کے آثار نہیں ہے، زندہ رہنے کی اسلوب نہیں ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو شان کے ساتھ زندہ رہیں، گھٹ کر اور گر کر اور دنیا کے سامنے بچھ کر زندہ رہنے کے انداز موت سے زیادہ مشابہ ہیں، زندگی سے کم۔ اور اس امر کو باقی سب جماعتیں اور خدام اور انصار اور لجنات بھی یاد رکھیں کہ اسی میں زندگی کا راز ہے کہ انسان دین کو دنیا پر مقدم رکھے۔ جس دن آپ نے دنیا کو دین پر مقدم کرنا شروع کیا، وہی دن آپ کی ہلاکت کے سفر کا آغاز کا دن ہوگا۔ پھر ہر قدم آپ کا تنزل کی طرف اٹھے گا۔ اس لیے اس بنیادی نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہی تبتل کا مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس ایک جملے میں آپ کو ہمیشہ کے لیے تبتل کا راز سمجھا دیا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں۔ چھوڑنے کا نہیں فرمایا، مقدم رکھنے کا فرمایا ہے۔ ہندوستان کی جماعتوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ ہندوستان کی لجنہ اماء اللہ سے متعلق میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے بہت اچھی لجنہ ہے، بہت بیدار ہے، خدمات میں مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ بسا اوقات آگے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لجنات کو بھی اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہمیشہ نیکیوں پر قائم رہنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ گزشتہ خطبے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے حضرت یوسف کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا، بہت ہی حسین، بہت ہی دلکش۔ اور شروع میں تو مجھے تعجب ہوتا تھا، پھر میں جتنا غور کیا مجھے اس قصے کا حسن اور زیادہ نمایاں اور جاذب نظر ہو کر دکھائی دینے لگا۔ اس پر میرے ایک پرانے بزرگ استاد نے مجھے توجہ دلائی ہے کہ یہاں احسن القصص فرمایا گیا ہے، احسن القصص نہیں فرمایا۔ قصہ کی جمع قصص ہوتی ہے، اور قصص سے مراد قصہ نہیں بلکہ تتبع کرنا، جستجو کرنا اور اسی قسم کا مضمون ہے، قصے کا بیان کہا جا سکتا ہے۔ ان کا بڑا احترام میرے دل میں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ گہری نظر رکھتے ہیں علوم عربیہ پر، لیکن اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ ان کا یہ مشورہ قبول کرنے سے قاصر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم نے جہاں یہ بات بھی لکھی ہے جو میرے سامنے پیش کی گئی، وہاں اس بات پر بھی زور دیا اور
بڑی واضح قطعی گواہیاں پیش کی کہ یہاں سورہ یوسف میں جہاں احسن القصص فرمایا گیا ہے وہاں بہترین قصہ مراد ہے اور اس کے دلائل پیش کیے. مثلا انگریزی ڈکشنری میں سب سے زیادہ اہم اور مستند کتاب لین ہے. لین یہ لکھتا ہے جہاں اور معنی بیان کرتا ہے کہ احسن القصص میں لفظ قصص قصے کا متبادل ہے کیونکہ یہ سبسٹینٹیو ہے اور عربی لغت سے یہ ثابت ہے کہ بعض دفعہ سبسٹینٹیو کو وہ اسم کے متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. بس یہاں اس کا قصہ ترجمہ کرنا ناجائز نہیں، لیکن اس سے بہت بڑھ کر ایک بہت ہی بزرگ صاحب فہم اور صاحب عرفان عالم دین حضرت علامہ امام راغب کی گواہی ہے. میں تو جتنا علامہ امام راغب کے علم سے استفادہ کرتا ہوں اتنا ہی میرے دل میں ان کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور میں درود میں ان کو بھی آل میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ پر جتنی گہری نظر ڈال کر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے جسے مفردات امام راغب کا نام دیا جاتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اور نظیر سارے عالم اسلام میں پیش نہیں کی جا سکتی. بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا اور قرآن سے گواہیاں نکالی اور جو بات بیان کی اس کی ایسی ٹھوس شہادت قرآن سے پیش کی ہے کہ کوئی کسی عالم کو پھر زبان کھولنے کی جرت نہیں ہو سکتی. یعنی اس کے مقابل پر آپ لکھتے ہیں، یعنی ایک لمبی بحث ہے، اس میں فرماتے ہیں والقصص الاخبار المتتبعات، یعنی قصص ان خبروں کو بھی کہتے ہیں جن کی پیروی کی جائے. اس قصص کے نتیجے میں یعنی تتبع کے نتیجے میں جو اخبار ہاتھ آتی ہیں ان کو بھی قصص کہا جاتا ہے. قال لهو القصص الحق، کہ دیکھیں قرآن کریم نے فرمایا القصص الحق. پھر فرماتے ہیں وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، قرآن کریم نے فرمایا قصّ علیہ القصص. اس نے یہ قصّ علیہ القصص آیت قرآنی ہے نا، قصّ علیہ القصص، اس نے قصے بیان فرمائے اور قصص نہیں فرمایا. یہاں بیان کرنے کا طریق بیان فرمایا تو مراد ہو ہی نہیں سکتی. بس ثابت ہوا کہ قرآن لفظ قصص کو قصہ کے متبادل بھی استعمال کرتا ہے. پھر اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں نقص علیک احسن القصص، ہم تیرے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، سب سے زیادہ حسین قصہ بیان کر رہے ہیں. بس ان مثالوں میں جہاں قصص قصہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے حضرت امام راغب نے اس آیت کریمہ کو بھی شامل کر لیا ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بزرگ عالم جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ تو ہمیشہ بلا تردد جب بھی ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے کہ جس کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہو یہ ضرور متوجہ فرماتے ہیں. اور یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ اس معاملے میں کسی جھوٹے خوف میں یا جھوٹے ادب میں مبتلا نہیں ہوتے. لیکن بہت سے ایسے علماء ہیں جو سمجھتے ہوں کہ میں نے غلط بات کہی ہے لیکن دل میں اس وجہ سے چھپا جاتے ہیں کہ شاید ادب کا غلط تصور ہے یا اس وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں کہ میرے تقوی کا غلط تصور ہے اور ڈرتے ہیں کہ میں برا مناؤں گا. ان سب کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ ترجمہ درست ہے، غلط نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء لفظ قصص کا دوسرا معنی بھی لیتے ہیں جو غلط نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے علماء کے نزدیک یہ بھی درست ہے. میں نے گزشتہ خطبے میں یہ گزارش کی تھی کہ صوفیاء کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے موتو قبل ان تموتو. میں نے احادیث میں تلاش کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں یہ فرمایا ہے
تو میرے علم میں وہ ایسی حدیث تو کوئی نہیں آئی جس میں یہ فرمایا ہے موتو قبل ان تموتو، لیکن ایک اور حدیث میں اس مضمون کو زیادہ احسن رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں پیش فرمایا ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، اے بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اختیار کرو بیشتر اس کے کہ تموتو تم مر جاؤ، وباردوا بالاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا، اور اعمال صالحہ بجا لانے میں جلدی کرو بیشتر اس کے کہ تم دوسری باتوں میں مشغول کر دیے جاؤ۔ دوسری باتوں میں مشغول کر دیے جانے والا جو مضمون ہے یہ مزید وضاحت طلب ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی گہری حکمت کا بیان ہے۔ اگر انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری میں جلدی نہیں کرتا تو ایسے مواقع بسا اوقات ہاتھ سے کھوئے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ نہیں آیا کرتے۔ ہر انسان کے اندر ایک تبدیلی کا وقت آتا ہے، ایک دل سے موج اٹھتی ہے جو نیکی کی موج ہوتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے میں یوں کر دوں اور یوں کر دوں۔ قرآن کریم کے مطالعہ کے وقت، احادیث کے مطالعہ کے وقت، بزرگوں کے اقوال، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خصوصاً ملفوظات سے بارہا دل میں ایسی لہریں اٹھتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ کرنے پر آمادہ پا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں ایسا ہو جاؤں۔ وہ وقت ہے اس نیک ارادے کو عمل میں ڈھال دینے کا، اور اگر انسان جلدی نہ کرے تو یہ وقت ضرور ہاتھ سے چلا جاتا ہے، وہ کیفیت مدام نہیں رہتی۔ اسی طرح رمضان مبارک میں بھی ایسے وقت آتے ہیں، ایسی راتیں آتی ہیں جب انسان کا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ خدا کے حضور حاضر کر دے، اور اس وقت ہمت نہیں ہوتی کہ اس خواہش پر عمل پیرا ہو سکے۔ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں رمضان گیا اور نیک ارادے بھی اس کے ساتھ رخصت ہوئے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا قبل ان تشغلوا، تو مراد یہ ہے نیک کاموں کے علاوہ ایسے مشاغل میں مبتلا ہو جاؤ جو تمہیں نیک کاموں سے غافل کر دیں، جن کی وجہ سے تمہارے نیک مواقع ہاتھ سے جاتے رہے۔ اور تخشلو میں ایک اور بھی تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر مصیبتوں میں مبتلا فرما دے، ایسے گورکھ دھندوں میں تم پڑ جاؤ جو تمہارے لیے تکلیف کا موجب بنے، اور پھر نیک اعمال کی طرف لوٹنے کی تم میں صلاحیت ہی نہ رہے۔ تشغلوں میں مرضیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک صحت مند انسان عبادت کا جیسا حق ادا کر سکتا ہے، بیمار نہیں کر سکتا، لیکن اگر انسان صحت کے ہوتے ہوئے عبادت سے غافل رہے تو بسا اوقات ایسے انسان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ اور یہ مضمون بڑا وسیع ہے، ہر نیکی کی راہ میں کوئی نہ کوئی بیماری حائل ہو سکتی ہے۔ تو پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل ان تشغلوا کہہ کر احتمالی بیماریوں کا بھی ذکر فرما دیا، احتمالی حادثات کا بھی ذکر فرما دیا، اور کئی قسم کے گورکھ دھندے جو انسان کو گھیر لیتے ہیں، انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور اس بنیادی فطرت انسانی کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ نیک ارادوں پر اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، اس وقت وہ ارادہ اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وقت ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اس پہلو سے توبو الی اللہ قبل ان تموتوا کا مضمون جو دراصل تبتل سے تعلق رکھتا ہے، اس کے یہ سارے پہلو بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ یعنی تبتل ہر اس موقع پر اختیار کیا جا سکتا ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی تحریک دل میں پیدا ہو رہی ہے، اور ٹکڑا ٹکڑا اس طرح زیادہ آسانی کے ساتھ تبتل کی توفیق مل سکتی ہے۔ جب ایک نیکی کی لہر دل میں دوڑی، اسی سے پر عمل کر لیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آسان موقع ہے عمل کرنے کا، کیونکہ دل کی ہوائیں اور دل کے مزاج اس نیکی کو اختیار کرنے کے
مطابق چل رہے ہیں، ان کے مخالف نہیں چل رہے۔ اس پہلو سے تبتل کو اختیار کرنے کے طریق ہمیں سمجھا دیے گئے کہ اگر تم زور اور کوشش کے ساتھ تبتل اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی بعض بدیاں چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کرو گے، تو ممکن ہے تمہیں توفیق نہ ملے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسے وقت تم پر ضرور آئیں گے جب نیکی کی طبی تحریک دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس وقت تبتل اختیار کر لینا، ورنہ تشغلو، ورنہ وہ بیماریاں جن سے ہم تمہیں بچ کر خدا کی طرف آنے کی ہدایت کر رہے ہیں وہ تمہیں گھیر لیں گے، تم ان میں مشغول ہو جاؤ گے، پھر تمہارا ان سے بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تبتل کے مضمون پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو واحد سمجھتا ہے، یعنی انسان جو اللہ تعالیٰ کو واحد سمجھتا ہے پھر دوسرے سے بھی تعلق رکھتا ہے تو توحید کہاں رہی؟ ایک نہ رہا، کچھ اور بھی اس کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ یا خدا تعالیٰ کو رازق مانتا ہے مگر کسی دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے، یا دوسرے سے محبت کرتا ہے، یا کسی سے امید اور خوف رکھتا ہے، تو اس نے واحد کہاں مانا؟ غرض ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے سے توحید حقیقی متحقق ہوتی ہے، مگر یہ اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی ہستی پر کامل یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اپنی جماعت کو اس پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع یعنی تبتل، علیحدگی اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں طبی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک ثبات میسر نہیں آ سکتا۔ یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس کو غور سے سمجھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے۔ محویت سے مراد خدا کے لیے خالص ہو جانا، یا دوسرے لفظوں اس کا لفظی ترجمہ تو ہے اس میں کھوئے جانا، خدا تعالیٰ میں کھوئے جانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع، یعنی پہلی منزل اس کی یہ ہے کہ دنیا سے انسان کاٹا جائے۔ اگر کاٹا نہیں جاتا تو اس کا پیوند خدا تعالیٰ کی ذات میں لگ نہیں سکتا۔ یعنی ذات کا لفظ تو شاید اس عنوانوں میں اطلاق نہ پاتا ہو، لیکن خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کے ساتھ میرا مطلب ہے انسان کا پیوند ہو نہیں سکتا جب تک کہ صفات سیئہ سے اس کا تعلق کاٹا نہیں جاتا، اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر، یعنی دنیا کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں طبی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی۔ دو محبتیں بیک وقت برابر نہیں پل سکتی، ایک محبت کو ضرور غالب ہونا ہے۔ جب دنیا کی محبت غالب رہے اور جب تک دنیا کی محبت غالب رہے اللہ تعالیٰ کی محبت جڑ نہیں پکڑ سکتی۔ بس جب بھی آپ محبت کے مضمون پر غور کریں گے تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ یہاں ایک جڑ کا سوال نہیں، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں جڑیں ہیں جنہوں نے ہمیں غیر اللہ کی محبت میں باندھ رکھا ہے۔ غیر اللہ کی محبت کی زمین میں ہم پیوست ہیں۔ بعض لوگوں کی جڑیں ہلکی ہیں اور اوپر ہیں، اور بعض زلازل، بعض آندھیاں انہیں ان کی جڑیں اکھیڑنے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ غم پڑتے ہیں، مصائب وارد ہوتے ہیں، اور ان درختوں کی جڑیں جو زمین میں پیوستہ تھیں ان سے الگ ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ فضل فرمائے تو خدا تعالیٰ کی محبت کی زمین میں وہ دوبارہ پیوست ہو سکتی ہیں، لیکن بعضوں کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، جو مرضی ابتلاء جیسی کیسی نصیحت کی جائے وہ اسی طرح اس زمین میں گہری پیوست رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک پہلے یہاں سے جڑیں اکھیڑو گے نہیں اللہ کی محبت میں وہ جڑیں لگ نہیں سکتی۔ جب ایک دفعہ اکھیڑی جائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فطرتوں میں طبی جوش پیدا ہو جاتا ہے،
کیونکہ ایک ایسا شخص جس کی جڑیں اکھڑ جائیں اس کی بقا کا زمانہ بہت تھوڑا ہے. وہ جتنی جلدی ممکن ہو ان جڑوں کو دوبارہ کسی زمین میں پیوست کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی پودوں کا حال ہے. پودے جو اکھڑ کر ہوا آندھیوں سے اپنے اصل موطن سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنی جڑوں سے جدا ہو جاتے ہیں، جہاں بھی ہوا ان کو ٹھہراتی ہے وہاں وہ فوری طور پر جڑیں زمین میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا دنیا سے جڑیں اکھیڑو تو پھر ایک طبی جوش پیدا ہوگا کہ کہیں تو جڑیں لگیں. پھر خدا کی ذات میں محویت کا معاملہ آسان تر ہو جائے گا. تم خود بخود چاہو گے کہ دنیا سے کاٹے گئے خدا تو ملے، تو کم سے کم اس مجبوری کے پیش نظر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ میں محو ہونے میں مدد ملے گی. اس کے بغیر ثبات میسر نہیں آ سکتا. اب جڑوں کے اکھڑنے کا جو مضمون میں نے بیان کیا ہے اس کا ثبات سے تعلق ہے. جڑیں وابستہ ہوں تو ثبات آتا ہے، اور نیکیوں پر ثبات اس لیے نہیں آ سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی ذات میں انسان محو نہ ہو. اس لیے نہیں آ سکتا کہ دنیا میں اگر جڑیں زمین میں گہری پیوست ہوں، یعنی دنیا کی زمین میں، تو نیکیاں صرف سرسری شاخوں پر عارضی بہار کے اثر کے طور پر دکھائی دیتی ہیں. جڑیں فیصلہ کرتی ہیں کہ اس درخت نے کیا بننا ہے اور کیا رہنا ہے، اور کوئی نیکی ہمیشہ وہاں قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ جڑیں اس کی تائید نہ کریں. بس جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان کی محبت کی جڑیں پیوستہ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری نیکیوں کو ثبات نہیں آ سکتا. اب یہ ہم نے روزمرہ دیکھا ہے کہ ایک انسان نیکیوں کو اختیار کرتا ہے، پھر اکھڑ جاتا ہے، پھر اختیار کرتا ہے، پھر اکھڑ جاتا ہے. ہر وقت اس دغدغے میں اس کا وقت گزرتا ہے کہ کیا کروں، کس طرح اپنی نیکیوں کو ثبات بخشوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا حل پیش فرما دیا کہ محبت الہی میں اس کا حل ہے. ہر محبت کے مقابل پر ایک محبت الہی کا موقع ہے. جس محبت میں تم دنیا سے تعلق کاٹ کے اللہ تعالیٰ کی محبت اختیار کرو گے، لازماً وہیں تمہاری ان نیکیوں کو ثبات مل جائے گا جن کا اس مضمون سے تعلق ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدا میں گم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے تمام انفاس اور آپ کی موت محض خدا تعالیٰ کے لیے ہو گئی تھی، اور آپ کے وجود میں نفس، مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا. یہ کامل تبتل ہے. آپ کے وجود میں نفس، مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا، اور آپ کی روح خدا کے آستانے پر ایسے اخلاص سے گری تھی کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش نہیں رہی تھی. یہ تبتل کا مضمون ہے اپنی انتہا تک پہنچا ہوا. اس سے آگے کا تبتل ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، اس کی محبت میں ہر دوسرا تعلق بالکل کل عدم ہو جائے، بلکہ عدم ہو جائے، اور کچھ بھی اس کا باقی نہ رہے. کامل طور پر جو شخص اپنے نفس سے کاٹا گیا، پہلا اپنے حضرت مسیح علیہ السلام نے نفس کا ذکر فرمایا ہے، کامل طور پر اپنے نفس سے کاٹا گیا، مخلوق اور اسباب سے کاٹا گیا. امر واقعہ یہ ہے کہ مخلوق اور اسباب سے کٹنے سے پہلے نفس سے کٹنا ضروری ہے. یہ یاد رکھیں، مخلوق اور اسباب کے تعلق کی جڑیں نفس کے اندر ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت ہی گہری عرفان کی بات فرمائی ہے اور بڑی حکمت سے اس ترتیب کو قائم فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس سے کاٹے گئے، اپنی ذات سے کاٹے گئے، اور اس کے نتیجے میں لازم تھا کہ مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ آپ میں باقی نہ رہے. تب ایسا ہوا کہ آپ کی روح خدا کے آستانے پر ایسے اخلاص سے گری کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش نہیں رہی تھی. اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے بھی ایک تعلق پیدا ہوا،
مخلوق سے بھی ایک تعلق پیدا ہوا اور اسباب سے بھی ایک تعلق پیدا ہوا. مگر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ بولے نفس کا علیہ کہا، دیکھ میرے بندے تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. بس وہ قطع تعلقی ایک نئے تعلق میں تبدیل ہو گئی جو اللہ کی طرف سے ملا. اور یہی مضمون خلق سے تعلق اور اسباب کے ساتھ تعلق پر بھی برابر حاوی ہے اور برابر اطلاق پاتا ہے. گویا آپ کا ہر تعلق رضائے باری تعالیٰ کے تابع ہو کر ایک نئی روح کے ساتھ قائم ہوا ہے، اور اسی حد تک قائم ہوا جس حد تک خدا نے چاہا کہ یہ تعلق ہو. بس دنیا نفس کے تعلق میں اور مخلوق کے تعلق میں اور اسباب کے تعلق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل مثال بن گئے. جس حد تک آپ نفس کا لحاظ رکھتے تھے اور اپنے نفس کا لحاظ رکھتے تھے، دوسروں کے نفوس کا لحاظ رکھتے تھے، وہ خاص ایک تفریق جو اپنے نفس اور غیروں کے درمیان کی جاتی تھی، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ تبتل کی مثال ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان تعلقات کو ایک نئی روح ملتی ہے، نئی روشنی عطا ہوتی ہے. ویسا ہی اگر ہم کریں اور ویسا ہی اسباب سے تعلق رکھیں جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے اسباب سے تعلق توڑنے کے بعد پھر دوبارہ خدا کی خاطر قائم فرمایا ہے، تو یہی اس دنیا میں نجات کا آخری ذریعہ اور پہلا ذریعہ، بلکہ پہلا اور آخری ذریعہ ہے. اس سے زیادہ بہتر نجات کی اور کوئی تعریف ممکن نہیں. دنیا بھر کے مذاہب میں آپ تلاش کر لیں، مگر یہ تعریف جو تبتل اور پھر دوبارہ تعلق کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کرنے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے، اس سے بہتر نجات کی اور کوئی تعریف ممکن نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تم نجات کی راہیں پوچھ رہے ہو، ہم تمہیں فوز عظیم کی راہ بتاتے ہیں. تم نجات کی کیا باتیں کرتے ہو؟ ہم ایسی نجات کی راہ بتاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر نجات ممکن نہیں ہے، اور وہ نجات محمد رسول خدا اور محمد رسول اللہ کی مطابقت میں ہے. اللہ کی اطاعت کرو، محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، اس میں ساری نجات ہے. بس میں جو نجات کا مضمون اس کے ساتھ باندھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ قرآن کریم نے واضح طور پر اس کو نجات ہی کے مضمون کے طور پر پیش فرمایا ہے. پھر اب میں آپ کے سامنے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبتل کی چند مثالیں رکھتا ہوں. یہ تو ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے اور بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر چند ایسی مثالیں جن سے آپ کو یہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہوگی میں نے چنی ہیں. ایک نصیحت کے طور پر ہے. بخاری کتاب الرقاق باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب، یہ عنوان باندھا ہے حضرت امام بخاری نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا تو دنیا میں ایسا بن جا گویا تو پردیسی ہے یا راہ گزر مسافر ہے. تبتل کی یہ وہ تعریف ہے جس جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب سے زیادہ صادق آئی، اور اس کی روشنی میں ہم اس مضمون کو زیادہ بہتر رنگ میں سمجھ سکتے ہیں. ترمذی کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے. جب اٹھے تو چٹائی کے نشان پہلو مبارک پر نظر آئے. ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے نرم سا گدیلا نہ بنا دیں؟ اگر ہم ایک نرم سا گدیلا آپ کے لیے بنا دیں تو کیا اچھا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا اور اس کے آراموں سے کیا تعلق؟ مجھے دنیا اور اس کے آراموں سے کیا تعلق؟ میں اس دنیا میں اس شتر سوار کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے اترا اور پھر شام کے وقت اس کو چھوڑ کر آگے چل کھڑا ہوا.
عجیب مثال ہے یہ. آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں. سفر کی مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ چیزوں کا پسند آنا منع نہیں ہے. آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کئی سایہ دار اشجار راہ میں آپ کی مہمانی کے لیے، آپ کو آرام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھے ہیں. لیکن سفر کی حالتوں پر غور کر کے دیکھیں، وہ سب تعلقات عارضی دکھائی دیتے ہیں. اور کسی جگہ انسان اپنی منزل بنا کے نہیں ٹھہر جائے گا. اچھے مقامات بھی آتے ہیں، برے مقامات بھی آتے ہیں. سبزہ زاروں میں چشمے بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، میٹھے پانی بھی مہیا ہوتے ہیں. صحراؤں میں پیاس کی تلخیاں بھی برداشت کی جاتی ہیں، اور کئی قسم کی مصیبتیں ہیں. لیکن ایک مسافر جب ان سے گزرتا ہے تو نہ تکلیفیں ہمیشہ کے لیے اس کو مغلوب کر دیتی ہیں یا مایوس کر سکتی ہیں، نہ عارضی لذتیں اس کے قدم تھام سکتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ لذتیں بھی عارضی ہیں، یہ میرا اصل مقام نہیں ہے، اور یہ تکلیفیں بھی آئیں اور چلی گئیں، میری منزل تو کہیں اور ہے. بس ہمیشہ منزل کا خیال اس کے دامنگیر رہتا ہے، اور سفر کے تعلقات کبھی بھی دائمی نہیں بن سکتے. یہ مجھے یاد ہے بچپن میں، چونکہ مجھے پہاڑوں پر بہت شوق تھا جانے کا. ہمالیہ کی خوبصورت ہمالیہ کے خوبصورت پہاڑوں پر جو بہت وسیع سلسلہ ہے، جب بھی جاتا تھا اور جب اسکول کی چھٹیوں کے دن ختم ہو رہے ہوتے تھے، واپس جانا ہوتا تھا، تو مجھے بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر یاد آ جاتا تھا، اور اکثر ان جگہوں پہ بیٹھ کے شعر گنگنا کر میں بہت لذت محسوس کرتا تھا. اور وہ شعر یہ ہے کہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے. جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے. بس انسان کے لیے خواہ خوبصورت جگہ ہوں یا تکلیف دہ جگہ، بہار کے موسم ہوں یا خزاں کے موسم ہوں، پیغام واحد یہی ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ نہ وقتی آرام تمہارے مزاج کو تمہیں متکبر کر دیں اور جھوٹی ملکیت کی تمنائیں تمہارے دلوں میں پیدا کریں، نہ عارضی تکلیف دہ مقامات تم پر نفسیاتی لحاظ سے غالب آ کر تمہیں مایوس کر دیں اور تم سمجھو کہ تمہارا سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا. مسافر کی طرح رہو گے تو آرام کی زندگی کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات درست رہیں گے، اور تکلیف کی زندگی کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات درست رہیں گے. پھر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور باقی لوگ بھی مجھے چاہنے لگیں. بڑا مشکل سوال ہے. انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ایسا کام کروں کہ اللہ محبت کرے تو دنیا سے تعلق توڑنا پڑے گا، اور ایسا کام کروں کہ دنیا مجھے چاہنے لگے تو گویا اللہ سے تعلق توڑنا پڑے گا. کتنا مشکل سوال تھا جو بظاہر کیا گیا، لیکن جواب دیکھیں کیسا عارفانہ، کیسا عظیم جواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ. دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا، اور یہی فعل تمہارے لیے لوگوں کی محبت بھی پیدا کر دے گا. تمہارا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو تو لوگ تو اس سے محبت کرنے لگیں. کتنا حیرت انگیز عارفانہ جواب ہے. اس کو پڑھ کر عقل ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ کیسا برجستہ فوراً حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب سجھایا ہے جو اس سوال کے دونوں پہلوؤں پر برابر اطلاق پاتا ہے. اور ایک ہی نیکی ہے
جس کے اجر کے طور پر اللہ بھی محبت کرتا ہے اور بندے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے تعلقات کے دائرے ہیں، دنیا میں جتنے فساد ہیں ان کی جڑ دنیا کی محبت اور اس رنگ کہ دوسرے کے مال پر حرص کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ جو اپنا حق نہیں ہے وہ لینے کی تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کامل یقین ہو جائے کہ اس شخص کو میری وجاہت میں، میرے اموال میں، میری اچھی چیزوں میں ایسی دلچسپی ہرگز نہیں کہ انہیں اپنا لے، اس حد تک دلچسپی ہے کہ یہ چیزیں زیادہ ہوں تو یہ خوش ہو، ایسے شخص سے لازماً وہ شخص محبت کرے گا جس کو اس کی طرف سے اس طرح کا کامل اطمینان نصیب ہو اور کامل بے خوفی عطا ہو جائے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ مسلم ہی کی یہ تعریف فرمائی ہے، اور انسان کا اسلام کامل ہو نہیں سکتا جب تک اس سے دنیا بے خوف نہ ہو جائے اور تمام دنیا کو حقیقت میں اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام نہ پہنچے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا یہی طریق ہے کہ دنیا کی محبت دل پر اس طرح سرد ہو جائے کہ جو کسی کی ملکیت ہے وہ اس کو مبارک رہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوئی تمنا، کوئی خیال دل میں پیدا نہ ہو۔ اور جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے، دنیا کا وجود اس کے سامنے ایک مردار کے طور پر دکھائی دے اور خدا تعالیٰ کی محبت ایک زندہ محبت کے طور پر ہمیشہ اس کے دل پر غالب رہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت میں بھی بہت سے اختلافات، بہت سے خاندانی مسائل اس نصیحت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہیں۔ بہت سے ایسے مجھے خطا خطوط ملتے ہیں، بہت سے مقدمات ایسے قضا میں جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ نے آنکھیں بند کی تو اولاد جائیدادوں میں ایک دوسرے پہ لڑ پڑی۔ بعض ایسے مقدمے میرے سامنے ہیں جو 20-25 سال سے مسلسل چل رہے ہیں اور کسی طرح کسی فیصلے سے ہر فریق کو اطمینان نصیب ہوتا ہی نہیں۔ بہنیں بھائیوں سے لڑ پڑی ہیں، بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے بچے آگے ان اختلافات کو لے دوڑے ہیں اور مسلسل سردردی کا سامان، یہاں تک کہ بالآخر مجھے جراحی کا عمل کرنا پڑا اور فیصلہ کرنا پڑا کہ اب تم چاہے اس کو انصاف سمجھو یا نا انصافی سمجھو، بذا کہ اس آخری فیصلے پر عمل کرو تو جماعت کے ساتھ رہو گے ورنہ جماعت سے کاٹے جاؤ گے۔ اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے یہ تبتل معکوس اختیار کر لیا، جماعت کو چھوڑ دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، دنیا کو دین پر مقدم کر لیا، لیکن وہ حرص نہ چھوڑی جو دوسرے کے مال پر نظر رکھنے کی حرص ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی خواہش چھوڑ دو۔ یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ حق ہے یا نہیں ہے، یہ بحث نہیں اٹھائی۔ فرمایا کہ خدا سے محبت ایسی تام ہو جائے اور خدا کی خاطر دنیا ایسی حقیر دکھائی دینے لگے کہ تم میں ایک عظیم احسان کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی خاطر جب دنیا سرد ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ ایک اپنے حق کو دوسرے کے پاس، دوسرے کے قبضے میں دیکھے تب بھی وہ اس کو چھوڑ دیا کرتا ہے، تو اللہ کی خاطر قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر یہی بات ہے تو خدا میرا رازق ہے، وہ جتنا تم اسے چھینو گے اس سے بہت زیادہ عطا کر دے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حق کے لیے جد و جہد نہیں کرنی چاہیے، مگر جہاں جد و جہد کی حد ختم ہو اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی حد سے متصادم ہونے کا خطرہ ہو، وہاں یہی حکم ہے کہ وہاں قدم روک لو اور خدا کی خاطر اپنے نقصان کو برداشت کر جاؤ۔ اگر خدا غالب ہے اور ملکیتیں مغلوب ہیں تو ہر ایسے موقع پر جہاں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ حق چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، خدا کا تعلق ہی فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی خاطر پھر انسان اگر ہر حق چھوڑنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے تو یہ سچا تبتل ہے جو اس کی زندگی کے ہر عمل میں کارفرما رہے گا۔ اور جہاں بھی مقام، ایسا مقام آئے جہاں ایک چیز سے علیحدگی، دوسری چیز کو اختیار کرنے کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہاں انسان ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے گا۔
میں نے تو دیکھا ہے بہنوں کے حق لوگ مار جاتے ہیں اور ان کو محروم کر دیتے ہیں وراثتوں سے. ابھی پرسوں ہی مجھے ایک بچی کا بڑا دردناک خط ملا ہے. اچھے کھاتے پیتے بھائی ہیں، ماں باپ جائیداد چھوڑ کے گئے، اور اس کو کلیتاً بہن اور غریب بہن کو، جس کے 8-10 بچے بھی ہیں بیچاری کے، خامن غریب ہے، ان کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس بھائی بہن کو چھوڑا ہوا ہے اور خود عیش و عشرت کی زندگی میں مبتلا ہیں، اور بہن کا حق ان کے مال میں داخل ہے. قرآن کریم فرماتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم. نیک لوگ جو خدا کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ جو ان کا مال ہے اس میں بھی سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن وہ کیسے لوگ ہیں جو سائل اور محروم کا حق چھین کر اپنے مال میں داخل کرتے ہیں؟ یہ مومن نہیں کہلا سکتے. بس قضا جو فیصلے کرے جب بھی کرے اس پر عمل درآمد کی کسی کو توفیق ملے یا نہ ملے، لیکن ایک قضا ہے جو آسمان پر قائم ہے. اس قضا کے فیصلوں اور اس کی تنفیذ سے دنیا میں کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے میں ساری جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر کسی کا حق ان کے مال میں شامل ہے تو اس حق کو الگ کر دیں. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو ان کے پیٹ میں جا چکا ہے. جب تک وہ اس پیٹ میں ہے وہ سارے نظام کے لیے ایک جہنم اور آگ پیدا کرنے کا موجب بنا رہے گا، اور قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبتل کی صحیح تعریف فرمائی ہے، اس کے پیش نظر سب سے پہلی بات یہ کریں کہ اپنے اموال میں، اپنی جائیدادوں میں، اپنی ملکیتوں میں سے سب غیر کے حقوق نکال دیں. پھر غیروں کے حقوق خود قائم کریں اپنے اموال پر، اور خدا کی خاطر مال سے بے رغبتی کے نمونے دکھائیں. یہ دوسرا قدم جو ہے جو احسان کا قدم ہے. اگر انسان کی محبت دنیا پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دنیا پر انسان کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور خدا کی محبت باقی رہ جاتی ہے، تو پھر جہاں بھی کوئی محروم نظر آئے گا، جہاں بھی سائل دکھائی دے گا، جہاں بھی تکلیف میں مبتلا کوئی شخص سامنے آئے گا، انسان خدا کی خاطر ضرور کچھ نہ کچھ اس کے لیے خدمت کی کوشش کرتا ہے. بہنوں کا حق تو ایک ایسا عظیم حق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کی مثال اس کے سامنے، ایک عورت کی مثال بتائی گئی کہ وہ اپنے بھائی کے مدح میں گیت کہتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، مسلسل کہتی چلی جاتی ہے، اس کی تعریف میں ہمیشہ رطب اللسان رہتی ہے. حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کہ کیا دیوانگی ہے کہ ایک شخص کے ذکر سے تم تک ہی نہیں رہی. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں میرا بھائی کیسا تھا. وہ تو ایسا تھا کہ میرے ماں باپ کی وفات کے بعد آدھی جائیداد بانٹ کر برابر میرے سپرد کر دی. ابھی اسلام کی وراثت کا نظام نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات ہے، اور میرا خامن عیش و عشرت میں مبتلا، عیاش، غیر ذمہ دار، اس نے وہ ساری جائیداد ضائع کر دی. میرے بھائی کو پتہ چلا، پھر اس نے اپنی جائیداد آدھی کی اور آدھی میرے سپرد کر دی. وہ کہتی ہے 7 دفعہ اس طرح ہوا ہے، 7 دفعہ میرے خامن نے اس نیک بھائی کی جائیداد ضائع کی، اور 7 دفعہ اس نے ہر پاک کمائی میں سے آدھا کر کے میرے سپرد کر دیا کہ لو تم تکلیف میں نہ رہو. یہ ذکر سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے سواد فرما دیا کہ ہاں تم ٹھیک کرتی ہو. اس بھائی کا حق ہے کہ اس کی سرحمد کے گیت گائے جائیں. بس اصل تعلق جو بہن بھائی کا ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی بہنوں کی خاطر کوشش کرے. اگر ویسا نہیں بن سکتا جیسے وہ بھائی تھا، کچھ نہ کچھ تو بہنوں کی رعایت رکھے. کجا یہ کہ ان کے مال کھا کر بیٹھا ہوا اور اس کی اولاد نازوں کے ساتھ پل رہی ہو اور بہن کے بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہوں. تو تبتل کے مضمون کو جتنا سمجھیں گے اتنا ہی آپ بہتر انسان بنتے چلے جائیں گے. تبتل سب سے پہلے نیتوں میں ہوتا ہے.
جب نیتوں کے تبدل میں دنیا کی کوئی قیمت آپ کے سامنے نہیں رہے گی تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کسی کا حق ماریں. اور اس کے بعد پھر لازماً خدا بھی آپ سے محبت کرے گا اور بنی نوع انسان بھی ضرور آپ سے محبت کرے گا. یہ وہ مضمون ہے جس کو سمجھنے کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ اگر جماعت عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بہت ترقیات کی راہیں کھلیں گی اور ہمارا معاشرہ ایک انتہائی حسین اور جاذب نظر معاشرہ بن جائے گا جس کی کوئی اور مثال دنیا میں دکھائی نہیں دے گی. اس مضمون کے باقی حصے کو چھیڑنے سے پہلے اب میں ایک وفات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی نماز جنازہ غائب کا. ہمارے ایک بہت ہی فدائی واقف زندگی امیر جماعت احمدیہ کینیڈا کی بیگم فیضیہ کل وفات پا گئی ہیں اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بہت ہی خاموش قربانیاں کرنے والی، بہت ہی دعاگو، نیک فطرت خاتون، ایسی کہ میرے علم میں نہیں کہ کبھی زندگی میں انہوں نے کسی کو کوئی دکھ دیا ہو. کبھی ان کے خلاف جماعت میں کسی کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں سنی. ورنہ اور بھی مبلغین کی بیویاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے یا اپنی غلطی سے یا کسی کی غلطی سے یہ تاثر ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کو دکھ پہنچایا، اور جب میں دوروں پر جاتا ہوں تو مجھ سے ذکر چلتے ہیں. لیکن اس نیک خاتون کے متعلق اچھی بات ہی سنی ہے، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی میں وقف تھی اور بڑے صبر کے ساتھ واقف زندگی کے ساتھ گزارا کیا ہے. ایک ایسے واقفی کی زندگی کے ساتھ جو اپنے اہل و عیال کے حق کو بعض دفعہ نظر انداز کر کے جماعت کی خدمت میں لگا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ہماری سب خواتین کو ان کی ان نیک عادات کا حامل بنا دے جو خدا کی محبت بھی حاصل کرتی ہیں اور بنی نوع انسان کی بھی. اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی. احباب فوری طور پر نماز کے بعد سب بنا لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين